اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم لوگوں کی کیونکہ ہر بندے نے اس جہان سے جانا ہے، اور جس جہان میں ہم نے جانا ہے وہاں ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور وہ جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا رزلٹ ہوگا اس کی بیس پہ ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے مزے میں رہنا ہے یا ادروائز۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، جس مرضی اینگل سے آپ دیکھیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں اس طرح کنڈکٹ کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ہوپ ہو اچھے جہان میں جانے کی، ڈیزائریبل جہان میں جانے کی ہوپ ہو۔ ہم اس ہوپلیسنس کے ساتھ نہ اس دنیا سے جائیں کہ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو پرہیپس ناؤ از دا ٹائم کہ ہم لوگ زندگی ہے اور صحت کے ساتھ ہیں۔ تو ویری فیکٹ کہ ہم لوگ سارے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے درجے کی صحت کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم لوگ اس وقت زندہ ہیں اور صحت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے۔ تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہم سب کے ساتھ انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ ہم لوگ نیکی کرنے کو یا آخرت کے لیے کچھ کرنے کو ہم آپشنل سمجھتے ہیں۔ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے۔ جس طرح کوئی ہمیں کہے جی آپ کی فلاں بینک میں جاب لگ گئی، آپ کے یہ سے یہ اتنے بجے سے اتنے بجے آپ کا ٹائم ہے، اتنی آپ کو سیلری ملے گی ہر مہینے، اور یہ اور وہ سارا آپ کو بتا دیا جائے لیٹر میں، اور آپ کہیں آئے تو بڑی زبردست جاب مل گئی ہمیں، اور آپ بینک ہی نہ جائیں، اور آپ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ پہلی کو سیلری کریڈٹ ہو جائے گی کیونکہ اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کمپلسری ہے، اس لیٹر کے ملنے کے بعد وہ کمپلسری ہے کہ جو کچھ لیٹر میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو کیری آؤٹ کریں۔ یہ ہمارے لیے آپشنل نہیں ہے جو ہم باتیں یہاں کرتے ہیں، تقوی کی، اخلاص کی، ذکر کی، شکر کی، توبہ کی، یہ کمپلسری ہے ساری، آپشنل نہیں ہے۔ یہ ہم اس کو آپشنل سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارا دل کرتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں، نہیں کرتا تو نہیں کرتے۔ آپ بتائیے کہ جو دفتر میں لوگ جاتے ہیں یا جو کہیں بھی کام کرتے ہیں، ارن کرتے ہیں، یہاں ورکرز آتے ہیں، کس کا دل نہیں کرتا کہ مجھے گھر بیٹھے روزی مل جائے؟ مگر ہی ہیز ٹو گو، اس کو پتا ہے اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر کیسے گزارا چلے گا میرا۔ کوئی خوشی سے نہیں جاتا دفتر، اسی لیے تو چھٹی کو انجوائے کرتے ہیں، چھٹی کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ جو روزی کمانے جاتے ہیں تو ہم اس کو آپشنل نہیں سمجھتے، ہم اس کو کمپلسری سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، بال بچوں کا، ہمارا اپنا کیا بنے گا، بلز کہاں سے دیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے۔ تو چاہے ہمارا دل کرے یا ہمارا دل نہ کرے، اگر 9 بجے دفتر لگتا ہے تو ہم 8:45 9 سوا 9 پہنچ جاتے ہیں وہاں ڈیلی جا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو بالکل یہی چیز اپلائی ہوتی ہے ہماری آخرت پہ، بالکل یہی چیز
کہ ہر بندے نے جانا ہے وہاں پر. یا تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہونا کہ جی میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں نے نہیں، میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوا اللہ کے آگے، پھر تو ٹھیک ہے یار آپ جو مرضی کرو. ایچ ون ایوری ون آف us is accountable to God for our deeds. ہر بندہ اور ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، مگر پھر بھی ہم اس کو کمپلسری نہیں سمجھتے، اس اکاؤنٹیبلٹی کو فالو کرے، اکاؤنٹیبلٹی کا خیال نہیں رکھتے، ہم آپشنل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی پڑھ لی نماز، ذکر کر لیا، کبھی برائی سے بچ گئے کبھی نہیں بچے، خیال ہی نہیں کبھی کہ برائی سے بچنا بھی ہے یا نہیں بھی بچنا. چل رہا ہے سلسلہ، لائف گوز آن. کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے. کسی کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کو کہیں گے یار تو یہ کر لے، وہ کہے گا جا تیرے بڑھ کے بڑے دیکھے میں نیک بنا پھر جائے، جا اپنا کم کر، میری مرضی میں نماز پڑھا نہ پڑھا تو کون ہوتا ہے. کیونکہ ہر ایک کے پاس اختیار ہے اپنا، جو مرضی کرے وہ، ایوری ون ہیز. مگر اس اختیار کو، یہ کہنے کو اختیار ہے، یہ کہنے کو اختیار ہے، مگر اس اختیار کو یوز کرنے کا ایک پورا مینیول ہے قرآن شریف اور حدیث شریف کی شکل میں، کہ جو تمہیں اختیار دیا ہے اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. جب صبح کی اذان دی جائے تو نماز پہ آنا ہے، جب جمعے کی اذان دی جائے تو کام کاج چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑنا ہے، اور یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی، ایٹم کے برابر، الیکٹران کے برابر بھی آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہوگی وہ آپ کو دکھا دی جائے گی. یہ دیکھو تم نے فلانے کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تم نے یہ نیکی کی تھی، یہ دیکھو تم نے سبحان اللہ کہا تھا چلتے چلتے، یہ دیکھو یہ رہا، اور یہ تم نے برائی کی تھی، اور یہ بھی دیکھ لو. اور ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ پار نکل جائے گا، اور جس کی نیکیاں کم ہوئی وہ رہ جائے گا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہم صبح اٹھیں یا سوئیں اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا. اور اگر ہم صبح یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار میں کل تو بڑا میرا خراب گیا، مگر آج آئی ٹرائی کہ اچھا جائے، اور پھر خراب جائے تو پھر آپ کہیں یار آج پھر خراب گیا، مگر چلو آئی ول ٹرائی ٹوڈے، آج اللہ کرے میرا دن اچھا جائے، قرآن اور سنت کے مطابق جائے. قرآن اور سنت کو ہم لوگ نام سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا فیلڈ نہیں ہے، فیلڈ یہ شاید مولویوں کا ہی یہ فیلڈ ہے. بھائی یہ قرآن شریف ہر ساری انسانیت 8 ارب لوگوں کے ساروں کے لیے قرآن شریف اترا ہے، ساروں کے لیے اترا ہے قرآن شریف. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اترا، ساروں کے لیے اترا ہے. لیکن جو مسلمان ہو گیا، مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ آئی بلیو ان قرآن شریف. اور اللہ میں نے اس لیے جب بلیو کی بات کی ہے نا تو ساتھ کہہ دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کی. تو اللہ میاں نے ایمان کے ساتھ شرط لگا دی نیک کام کی، کہ کل کو ہر بندہ یہ نہ کہے جی میں بھی مسلمان تھا جی. تو مسلمان اللہ کے نزدیک وہی ہے جو ایمان لائے اور پھر نیک کام کرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ 3 میں کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اس کو اتنا اجر کا مطلب بدلہ، اس کو اتنا بدلہ ملے گا اپنے کام کا کہ وہ جس کا کوئی حساب نہیں. تو یہ اللہ میاں نے بھی فرمایا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ دیکھو جو ہم نے بات کی ہے یہ حق ہے، یہ جو قرآن شریف نازل ہوا کیا ہم نے یہاں پر یہ حق ہے. اب اس پہ جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے. کہ اللہ میں نے صاف بتا دیا، اور پھر آگے بتا دیا جو کفر کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا
ساتھ ہی اگلی آیت سورہ کاف کی بات، اور جو ایمان لائے گا اس کو یہ مزے ملے گے. تو اتنا کلیئر ہے ہر چیز، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کس چکر میں ہمیں شاید یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا ہی مرے گا اور اپنا ہمیں خیال نہیں آتا. تو اپنا اگر ہمیں خیال رہے کہ ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں، ہم بھی اگر دیکھیں ہمیں ادھر کیمرہ لگاؤ نا، ادھر کیمرہ لگاؤ، آفس کی بات کر رہا ہوں، آفس میں ہم بیٹھے ہیں اور چیف ایگزیکٹو کے کمرے میں ہم رپورٹ ہو رہے ہیں، تو ہر بندہ کیئرفل ہوگا کہ چیف ایگزیکٹو بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ اگر میں ذرا کوئی ادھر پنگا لیا نا، ذرا کوئی فضول بات کی یا وقت ضائع کیا یا کام نہ کیا یا کچھ بھی کیا، تو ابھی آئے گا چپڑاسی یا فون آئے گا، جی آ جاؤ کمرے. تو ہم تو اللہ میاں کے کیمرہ کے اندر کون نہیں آتا، سارا کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کے باوجود کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کس چکر میں. اصل میں چکر یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. علم میں ساروں کے ہے، احساس میں نہیں ہے. ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، مگر ہم تصور میں جب اللہ کو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے تصور میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ بھی تصور سے بیونڈ ہے. البتہ ہمارے احساس میں آ جاتا ہے، کیونکہ دل سے احساس کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ دل میں سما سکتا ہے ہمارے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بیسک چیز ہے نا وہ ہے ایمان. بیسک چیز ہے ہماری ایمان. الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، ایمان والے. اس سے بات چیز آتی ہے کہ اس جو ایمان ہمارے اندر ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ہم نے. ہمارے پاس سم تو ہے ایمان کی، مگر ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، اور وہ ایکٹیویٹ ہونے کا اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم کسی صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں، کسی صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں. یہ ہم نے اس میں سائنس میں پڑھا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ ڈیلٹا ہوگا، جتنا زیادہ ڈفرینس ہوگا، اتنا تیزی سے فلو ہوگا. مثلا اگر یہ ہے ٹیمپریچر یہاں 1000 ڈگری ہے اور اس کا ٹیمپریچر 100 ڈگری ہے، تو 900 کا فرق ہوا نا، تو بڑی تیزی سے ہیٹ فلو کرے گی. ہیٹ کا اگر بات کریں، اسی طرح الیکٹریسٹی کا ہے، اسی طرح واٹر لیول کا ہے. جتنی ہائٹ سے پانی نیچے آئے گا اتنی تیزی سے آئے گا. تو یہ اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے. اسی طرح جب کوئی آپ بڑے ہائی ایمان والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کی جو ایمان کی ریزیں آپ میں فلو بڑی تیزی سے کرتی ہیں. اگر آپ اپنے لیول کے ایمان والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دیر از نو فلو. اگر میرا ایمان 25 ہے، منان صاحب کا 26 ہے، تو ان کی طرف سے مجھے ایمان فلو کرے گا ایٹ اے ویری سلو ریٹ. اگر ان کا 250 ہے ایمان کا یونٹس اور میرے 25 ہے، تو میں ان کے ساتھ جب بھی بیٹھوں گا مجھے ایمان ٹرانسفر ہوگا. یہ سائنس ہے ایمان کی. اور جب ایمان بندے میں آتا ہے تو پھر اس میں سے عمل فلو کرتے ہیں. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، نیکی ہم کر ہی جب سکتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان آئے، محسوس والا ایمان. اور محسوس والا ایمان کہاں سے آئے گا؟ محسوس والے ایمان کے پاس بیٹھنے سے آئے گا. لوگوں نے اس کا یہ بنا لیا کہ جی کوئی ضرورت نہیں، قرآن شریف بھی ہے اور حدیث شریف بھی ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی. وہ بھائی قرآن شریف بھی ہے، حدیث شریف بھی ہے، مگر وہ ادھر رکھے ہوئے، شیلفز میں رکھے ہوئے. قرآن شریف اور حدیث شریف پہ جاتا کوئی نہیں. اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ میں ایمان آئے گا، وہ ایمان آپ کو لے جائے گا شیلف میں. پھر آپ قرآن شریف سے بینیفیشری ہوں گے، قرآن شریف کے اور حدیث شریف کے، جب آپ کو کوئی چیز پروپیل کرے گی اس طرف. مسجد ہے نا، مگر مسجد میں آتے ہی نہیں لوگ، کیونکہ کوئی پروپیلنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس ایمان کی شکل میں.
اور وہ پروپیلنٹ آتا ہے جن کے پاس پروپیلنٹ ہے، اور وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ بٹ ہو اللہ والا؟ جس کا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہو کہ جب بھی بندہ اس کے پاس بیٹھے، ان کے پاس ادب سے، عزت سے، تو ان کو فلو کرنا شروع۔ جس طرح اینٹینا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، ہم جس طرف اینٹینا کرتے تھے اگر ٹی وی اسٹیشن کی طرف تو پھر تصویر آتی تھی، ہوا سے اینٹینا مڑ جاتا تھا تو تصویر کی جگہ جھریاں آتی تھی، پھر اوپر جاتے تھے چھت پہ، پھر اینٹینا کو صحیح کرتے تھے، پھر تصویر صحیح ہو جاتی تھی۔ اینٹینا کو صحیح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اینٹینا کا جو رخ ہے آپ نے ٹی وی اسٹیشن کی طرف کر دیا۔ مجھے جو کچھ بھی ملا اللہ والوں سے، وہ اللہ میاں نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ یہ اللہ والے، ان کے پاس بیٹھو۔ میں اپنا سارا کا سارا ادب سمیٹ کے ایسے ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، ایسے بیٹھ جاتا تھا، ود ریزلٹ کہ ان کی توجہ میری طرف ہوتی تھی اور ایمان فلو کرتا تھا۔ ایٹ دی ایج آف 20 یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہا ہو کا ماحول ہوتا ہے یونیورسٹی میں، آج تک وہ اسی طرح، جب بھی گیٹ ٹوگیدر ابھی اٹینڈ کی میں نے پرسوں جو، وہ اسی طرح ہیں سارے لوگ۔ مگر الحمدللہ ایٹ دی ایج آف 20 مجھے وہ ایمان مل گیا جس نے مجھے ہمیشہ پروپیل کیا نیکی کی طرف۔ تو وہ ایمان اویلیبل ہے، اب بھی ہیں اللہ والے اویلیبل ہیں۔ اور اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ والے کی نشانی کیا ہے کہ اس کو دیکھ کے، بڑی نشانی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پھر اگلی دوسری نشانی، اس کو دیکھ کے عزت کرنے کو دل کرتا ہے۔ پھر تیسری یہ کہ اس کے پاس اٹھے بیٹھے تو آپ میں بھی ایمان آ جاتا ہے، اور ایمان آنے کی کیا نشانی ہے کہ آپ نیکی کی طرف جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، میرا آئیڈیا تھا کہ میں تقوی کے بارے میں بتاؤں گا اور ذکر کثیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ دو ایسے ٹریٹس ہیں، تقوی مینز برائی سے بچنا، اور ذکر کثیر اللہ کی یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر یعنی میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ مطلب پیپر آؤٹ کر دیا کہ تم فلاح چاہتے ہو نا، تو ایک تو یہ 5 وقت یہاں سے بندہ کہتا ہے کھڑے ہو کے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو 5 ٹائم آ گیا ادھر، ایک تو وہ سیکیورڈ ہے، فلاح سیکیورڈ ہے اس کے لیے۔ فلاح مینز جہنم سے نجات اور جنت میں انٹری۔ دیکھیں، موت کے بعد 2 چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جس کی فلاح ہو گئی جنت میں گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش میں چلا گیا، جس کی نہ ہوئی مارا گیا۔ تو حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح 10 دفعہ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا کہ ذکر کثیر کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھ کی اور زبان کی ضمانت دے دو مجھے تو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور سب سے بڑا جو دیکھیں تقویٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرما دیا ہدی للمتقین۔ ہدایت جو ہے، ہدایت کہتے ہیں نور باطن کو، لائٹ، روشنی کو، انلائٹنمنٹ کو، یہ اللہ میاں نے رکھی، ریزرو رکھی ہے تقوی والوں کے لیے۔ تقویٰ کیا ہے کہ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے کہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ نیچی ہو اور زبان کنٹرول میں ہو۔ پھر یہ 2 چیزوں پہ جب کنٹرول آتا ہے تو خیالات بھی پھر اپنے آپ اچھے ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مگر اور تقویٰ آئے گا کیسے؟ جب آپ کا دل کرے گا کہ میں تقویٰ اختیار کروں۔ تو دل کب کرے گا؟ جب آپ کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر میرے اندر ایمان کا لیول وہ نہیں ہے، میں کہوں گا یار ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، تقویٰ ہونا چاہیے، ذکر کثیر، واہ واہ کیا بات کی ہے، مگر نہ تقوی کی طرف ہم قدم اٹھائیں گے، نہ ذکر کثیر کی طرف جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا وہ لیول نہیں ہے کہ جو ان 2 چیزوں کو اڈاپٹ کرے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب بندے میں تقویٰ آ جاتا ہے اور یہ ذکر کثیر آنا شروع ہوتا ہے، وہ پھر اعزاز ہی آتا ہے، پھر ہی گوز آن، آگے چلا جاتا ہے، خوب سے خوب تر میں، جس کو کہتے ہیں اڑتا جاتا ہے پھر وہ۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ دھنستا جاتا ہے، پھنستا جاتا ہے، پھنستا جاتا ہے۔
اس سارے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن ہمیں دیا ہوا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کرو. بڑی توبہ کہ یا اللہ پاک میں آج تک 70 سال تک میں تیرا گناہ گار ہوں، آج سے میں گناہ نہیں کروں. اللہ میاں کہے گا ریئلی؟ میں کہا جی ہاں. اوکے ٹھیک ہے، پچھلے کلیئر سارے اس کے، نئے سرے سے اس کا کھاتا کو. تو یہ توبہ بھی بندہ جب کرتا ہے نا جب اس کے اندر ایمان آئے. تو یہ میرا یہ مشورہ ہے کہ اچھی صحبت، دیکھیں ہمارے اندر دو چیزیں، ایک نفس ہے ایک روح ہے. جب ہم بری صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا نفس ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہاں اس کی فلانے کی یہ وہ کرتے ہیں. یہ جب بری صحبت میں یہ ایکٹیو ہے نفس، اور نفس کی ایکٹیویٹی کا کیا مطلب ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے کی سواری ہے. اور جو روح ہے ہماری جب ایکٹیو ہوتی ہے جب ہم اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، ایمان والے ماحول میں بیٹھے ہیں آپ تو اچھی اچھی باتیں سننے میں آئیں گی، تو آپ کی روح ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. نفس نہیں ایکسیپٹ کرتا اس بات کو کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنے جانا ہے. وائی شوڈ ہی؟ وہ تو چاہے گا میں رضائی لے کے سو رہا ہوں، اے سی میں پڑا رہا ہوں. نفس تو اس میں خوش ہے نا، مگر روح کو پتا ہے کہ اس نفس نے تو ختم ہو جانا ہے اگر آج نہیں تو کل، میں نے ساری عبدالآباد رہنا ہے، تو میں اپنے آپ کو کیوں خراب کروں. تو روح ہمیشہ پریفر کرتی ہے کہ میں اللہ اللہ کروں، میں نماز پڑھوں، ذکر کروں، اللہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں، تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کروں. اگر غلطی، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو تو توبہ کر لے، مگر تقوی کے ڈیسیجن کو، عزم کو، ریزالو کو کبھی نہ چھوڑے. اور ذکر، میں بتا رہا ہوں کہ اگر ذکر کثیر کو اختیار کر لے تو زبان تو ویسے اس کی کنٹرول ہو گئی. اور یہ اصول بنا لے کہ آنکھ نیچی رکھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ نیچی رکھتا ہے غیر محرم کو دیکھ کے، اس کو دو چیزیں ملتی ہیں. ایک اس کو محسوس ایمان ملتا ہے ایسا جس کی حلاوت وہ محسوس کر سکتا ہے. He can feel the taste of that ایمان جو غیر محرم کو دیکھ کے اگر آپ نیچی نظر کرنے کی عادت بنا لیں. اور دوسری چیز اس کو یہ ملتی ہے، فور ایچ یہ ڈاؤن سائٹنگ آپ کو ایک حور بن جاتی ہے. ایچ ڈاؤن سائٹنگ، ایک خاتون گزر رہی ہیں، آپ نے نیچی نظر کر لی، اس نیچی نظر کرنے کا جو عمل ہے وہ ایک حور میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور وہ حور رائٹ فرام دیٹ مومنٹ starts waiting for you to come to جنت. اور وہ ویٹ کرتی ہے کہ یہ کب جنت میں آئے گا اور میں اس کی خدمت کروں گی. وہ تو اللہ میاں پرہیزگاری کو پسند کرتا ہے، پردے کو پسند کرتا ہے. خاتون جب پردہ لیتی ہے تو اللہ میاں کو بہت پسند ہے. اور دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کبھی سوچا پردہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. وما علینا الا البلاغ.